بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعوں کے ساتھ ارتباط کے لیے وکیلوں کی تقرری صحیح ہے، چونکہ یہ اہم کام تھا اس دور میں کہ وکلا معین کیے جائیں، امام قید و بند میں ہیں، تو ظاہر ہے رابطے کے لیے کس طرح سے لوگوں سے رابطہ ہو۔ مثلا آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا مراجع کرام کیا ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، تو انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ ملک در ملک، شہر در شہر، جہاں ممکن ہوا انہوں نے اپنے وکیلوں کو معین کیا ہے کہ جہاں شیعوں کی اکثریت ہے، تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں، صحیح ہے، استفتاء ہو سکے، مشکلات حل ہو سکیں، رقم شریعہ وہاں تک پہنچائی جا سکیں، اجازے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے امام کا دور تھا، امام کے دور میں بھی لوگوں کے مسائل ہیں، صحیح ہے، دشواریاں ہیں، وہ دشواریاں کیسے دور ہوں گی؟ امام اگر قید میں ہیں، ہر کوئی کیا مدینے جا سکتا تھا مولانا؟ آج میں کہہ رہا ہوں 12ویں امام کا ظہور ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو، وہ مدینے میں قیام پذیر ہوں، تو کیا ہم جب چاہیں گے مدینے جا کے معلوم کر سکتے ہیں مولا سے مسئلہ؟ صحیح ہے کہ ہر شب جمعہ ہم پہنچ جائیں وہیں پہ؟ یعنی ہمیں عمرہ کرنا ہوتا ہے تو سالوں لگ جاتے ہیں کیا کرنے؟ مکے اور مدینے جانے میں، چونکہ اس کا خرچ ہے، اس کے صحیح ہے ایک پروسیس ہے جانے کے لیے، تو آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ہم امام سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ذریعہ کیا رہے گا؟ وکالت، صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں شیعہ مختلف علاقوں اور متعدد شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، یعنی الگ الگ علاقوں میں جانے کا وجہ کیا ہوتی تھی؟ حکومت کی سختیاں، بے وجہ حکومت کی سختیاں، جہاں آپ کا جرم نہ ہو سوائے مذہب کے، سوائے حب علی کے، ایسے میں اسی لیے آپ نوٹس کریں گے کہ آج بھی یہ ہندوستان میں وہ خلیفہ والا نہیں تھا، یہ تو یہاں تو جہانگیر اور دوسرے جو خلیفہ گزرے، بادشاہ گزرے، ان کی سختیوں کی وجہ سے، کہ سادات کی بستیاں آپ کو گاؤں میں ملیں گی کہ جہاں آج بھی پہنچنا مشکل کام ہے، مشکل امر ہے رسائی وہاں تک۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی تاکہ وہ حکومت کی سختیوں سے بچے رہیں، صحیح ہے، وہاں تک ان کے سپاہی آرام سے نہ پہنچ سکیں۔ اسی لیے جو سادات بستے تھے وہ الگ الگ علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں جا کے اپنی بستیوں کو بسایا کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی شیعہ مختلف علاقوں میں، متعدد شہروں میں پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ ہو سکتا ہے بزنس کے غرض سے گئے ہوں، کچھ کسی اور مقصد سے گئے ہوں، کچھ ایجوکیشن پرپس سے گئے ہوں، صحیح، کیسے آج لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں، اور بہت سے نقاط پر جمع تھے۔ نقاط یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین کے زمین کے الگ الگ حصے، کوفہ، بغداد، صحیح ہے، کوفہ بغداد کہاں آ گئے ابھی؟ عراق میں، نیشاپور، قم، صحیح ہے، اور آوا، یہ تینوں کہاں ہے؟ آوا معلوم کہاں ہے؟ ایران میں۔ یہ تینوں شہر کہاں آ گئے؟ ایران میں، صحیح ہے۔ مدائن خراسان، صحیح ہے۔ یمن، تو یمن میں آ گیا، مدائن غالباً عراق میں ہے، کہاں یہ نہیں معلوم مجھے ایگزیکٹ، لیکن خراسان کہاں ہے؟ ایران میں۔ رے کہاں ہے؟ ایران میں۔ آذربائیجان ابھی پورا ایک ملک ہے نا، وہاں آج بھی شیعہ ہے، پورا ملک شیعہ ہے، کہ جس کی راجدھانی کیا ہے؟ باکو۔ کیا ہے؟ باکو نہیں، باکو آذربائیجان کی راجدھانی باکو ہے۔ سامرہ عراق کا شہر ہے، جرجان ایران کا ہے، عراق کا شہر ہے۔ جیسے شہر اور علاقے شیعوں کا مرکز سمجھے جاتے تھے، یہ سارے شیعہ کے کیا تھے؟ شیعہ مراکز تھے۔ ان علاقوں میں سے قم، بغداد، سامرہ، کوفہ اور نیشاپور کو بعض اسباب کی بنا پر خاص اہمیت حاصل
تھی. اور نشاپوری میں کوئی بی بی ہیں پتہ نا، عتیتا بی بی کے پتہ نا، بی بی شتیتا، شتیتا، بی بی شتیتا، بی بی شتیتا، صحیح، ان کی باقاعدہ ایک قبر ہے. شیعہ آبادی کے مراکز میں وسعت اور پراگندگی اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ایک ایسے منظم ادارے کا ہونا ضروری ہے جو انہیں ایک طرف سے مرکز امامت سے جوڑے رکھے اور دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط رکھے، اور اس طریقے سے ان کی دینی اور سیاسی لحاظ سے رہبری کرے اور انہیں منظم رکھے. یعنی کیسے مولانا؟ دو طرح سے ایک ادارہ ایسا قائم ہونا چاہیے کہ کیا کرے، ایک طرف سے ان کو امام سے جوڑے اور پھر آپس میں شیعوں کو جوڑے، جو آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. خوجہ کمیونٹی آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ہر جگہ کا خوجہ، صحیح ہے، ان کا جو نظام ہے، ان کا جو سسٹم ہے، اس اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، سب کو ایک دوسرے کی اطلاع ہے کہاں کتنے افراد ہیں. لیکن ہم لوگ خصوصاً ہندوستان میں، پاکستان کا حال میں نہیں جانتا، ہندوستان میں آج بھی ہم لوگ کیا ہیں؟ غیر منظم ہیں. جو شیعہ قوم ہے ایسے جی رہی ہے جیسے اس کا کوئی رہبر موجود نہیں ہے. جو نظام ہونا چاہیے، جو ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ شیعہ ایک دوسرے سے کیا رہیں؟ کنیکٹڈ رہیں، ایک دوسرے کی مشکلات، جو کہ آج جدید دور میں آسان کام ہے ارتباط رکھنا، بہت آسان ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ، صحیح ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے. صحیح ہے. ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں کہ بغل بغل میں فلیٹ میں ہوں، لیکن پڑوس میں کون ہے، مر گیا تو پتا چلا 3 دن بعد بدبو آئی تب جا کے وہ کھلتا ہے کہ کیا ہوا، پتا چلا کہ رہنے والا باقی نہیں رہا. صحیح ہے. آج کے دور اس طرح کا آ گیا ہے لا تعلقی کا، جو کہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے سے انسان کیا رہے؟ مرتبط رہے. تو اس دور میں دیکھیے امام کیا سوچ رہے ہیں کہ شیعہ الگ الگ مراکز میں موجود ہیں، ان کو کس طرح سے کیا کیا جائے؟ جوڑا جائے. نویں امام کی زندگی سے ہی یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جیسا کہ آپ کی اور 10ویں امام کی سیرت کے بیان میں وضاحت کی گئی. مختلف علاقوں میں اسی سسٹم کو برقرار رکھنے کی غرض سے اسی دور سے مختلف علاقوں میں نمائندوں کو منصوب کر کے اور وکالت کے ذریعے رابطہ برقرار رکھنے کا کام انجام دیا جا رہا. یہ پروگرام امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی جاری رہا. آپ نے شیعوں کے درمیان سے بزرگ شخصیتوں، ہاں مولانا، بزرگ شخصیتوں کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھی شخصیتیں، بڑی جو شخصیت، بڑی شخصیتیں، علمی شخصیتیں تھیں، اور درخشاں چہروں کو چن کر، درخشاں نہیں چمکتے ہوئے، روشن واضح شخصیت ہو، پتا ہو سب کو کہ نہیں یہ ہے اس قابل. صحیح ہے. متعدد علاقوں میں اپنا نمائندہ منصوب کیا اور ان سے رابطہ رکھا، اس طرح سے کہ وہ تمام علاقوں کے شیعوں پر نظر رکھتے تھے. انہی نمائندوں میں سے ابراہیم بن عبدہ کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جو نیشاپور میں آپ کے نمائندے تھے. امام اسحاق بن اسماعیل کے نام ایک خط تحریر فرماتے ہیں کہ جس میں امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے امامت کے کردار کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اماموں کی اطاعت کی اہمیت و ضرورت کو بیان کرتے ہیں، اور امام کے حکم کی نافرمانی سے تنبیہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اے اسحاق، میں نے تم کو ابراہیم بن عبدہ کے پاس اس غرض سے بھیجا ہے تاکہ وہ ان باتوں پر عمل کرے کہ جو میں نے اسے محمد بن موسیٰ نیشاپوری کے ذریعے سے خطیں لکھ کر بھیجی ہیں. تم اور تمہارے شہر میں رہنے والے تمام افراد کا وظیفہ ہے کہ وہ اس خط کے مطابق عمل کریں. ابراہیم بن عبدہ میرے اس خط کو سب کو پڑھ کر سنائیں تاکہ کسی کے لیے کوئی ابہام اور سوال کی گنجائش باقی نہ رہے. صحیح ہے. ابہام سمجھتے ہیں مولانا؟ ابہام یعنی جو چیز واضح نہ ہو. خدا کی طرف سے تم پر ابراہیم بن عبدہ اور ہمارے تمام اطاعت کرنے والے جو شہر میں رہتے ہیں انہوں نے اس خط کو پڑھا، اور اس علاقے کے وہ تمام افراد کی جنہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مالی حقوق ابراہیم بن عبدہ کے سپرد کریں اور وہ ان کو راضی کے حوالے کریں.
صحیح ہے. رازی 1 نمبر پہ حاشیے پہ جائیے کون ہے دیکھیے. ظاہراً احمد بن اسحاق رازی جو شہر رے کے رہنے والے ایک بزرگ شیعہ تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دوسرے نمائندے تھے. صحیح ہے. یہ کہاں سے لیا گیا؟ حیات الامام العسکری، شیخ محمد جواد طبسی. یہ باحیات ہے مولانا شیخ محمد جواد طبسی صاحب، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ. اس خط کے ذریعے سے شیعوں کے مالی وجوہات کی جمعوری کے علاوہ تو کیا کہا کس کو دے؟ راضی کے حوالے کریں، یا راضی جس کو دینے کا حکم دیں یہ میرا حکم ہے. یعنی سوچئے کہ امام اس دور میں بھی اپنے مال کو کہا کہ جو حق امام کس کا ہے؟ وہ امام کا. امام جو ہے کس کا ہے؟ امام کا ہے. اس وقت تاکید کر رہے ہیں. آج کا مسلمان، آج کا شیعہ آخر اس کی کتنی پابندی کرتا ہے؟ کیا امام آ کے ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ دیکھیے فطرہ ہر کوئی نکال دیتا ہے. اپنے یو پی کا ماحول ایسا ہے کہ کہیں بلڈنگ میں دینا ہو ہزاروں روپے دینے کے لیے لاکھوں روپے لوگ دے دیں گے، اسکول میں دینا ہے لاکھوں روپے دے دیں گے، لیکن حکمس نکالنے کی بات آئے گی تو اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے. کہ جو تشیع کی اقتصادی حالت کو استحکام اور تقویت عطا کرنے کی راہ میں خاص اہمیت کا حامل ہے. کہہ رہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امام کے نمائندوں کا مراتب کے اعتبار سے ایک سلسلہ تھا اور ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ علاقے کی ذمہ داری تھی، اور تمام مرقومات کو جمع کرنے کے بعد ضروری تھا کہ آخر میں اصل وکیل کے حوالے کی جائے اور وہ امام تک پہنچائے. یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سسٹم ایسا تھا کہ ایک وکیل ہوتے تھے، ایک سب وکیل ہوتے تھے. سب وکیل سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے انڈر میں کچھ وکیل بنائے جاتے تھے. نظام کا ہونا ضروری ہے. میں کہہ رہا تھا کہ خمس لوگ دے دیتے ہیں پیسہ. یار آپ چاہیے کچھ ایسے دیندار ہیں کہ مثلا آپ کہیے کہ مجھے مکان بنانا کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کو دے دے گا 1,00,000-2,00,000 اگر ہے اس کے پاس. صحیح ہے. شادی ہے وہ 1,00,000-2,00,000 دے دے گا. پتا چلا 10 لڑکیوں کی وہ شادی کرا رہا ہے جو غریب ہیں ضرورت مند ہیں کہ اس نے شادی کر دی، لیکن خمس نکالنے کی بات آئے گی وہ غائب. تو اپنے یہاں یہ ہے خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہے، لیکن واجبات کو ادا کرنے میں پیچھے ہیں. صحیح ہے. اور یہ عمومی شیعوں کا حال ہے، عموم بشکل عام. ورنہ خمس کی پابندی، جیسے میں نے جیب میں کل ایسے رسید چیک کر رہا تھا، ایک رسید سوچئے 20 روپے کی کاٹی ہے میں نے. 20 روپے، 40 روپے میرے پاس آئے تھے. یعنی اس کا مطلب اس شخص کی بچت کتنی ہوئی، یا اس بچے کی کوئی بچہ ہوگا اس کی بچت کتنی ہوئی؟ 200 روپے. 200 میں سے خمس کتنا نکلا؟ 5واں حصہ 40. صحیح ہے. 40 روپے میرے پاس آئے، 20 روپے سہم امام، 20 روپے سہم سادہ. وہ رسید اب بھی میری جیب. مطلب تو پابندی ایسی ہونی چاہیے. نکالا. جی آپ کے پاس کیا بچ رہا ہے، عادت ابھی سے رہے گی تو بہتر ہے. جی صحیح ہے کہ سال میں شتیتا کا بھی قصہ ایسے ہی ہے نا، ان کے پاس جو بچہ تھا وہ ہینکی، جو رومال بچا تھا. جی 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 امام کی خدمت میں یہ یاد ہے بی بی شتیتا. تو رکوع میں پہنچانی چاہیے. نظام کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، یہاں جائیں گے جعفری والے جو مکتبہ جعفری ہے، ان کا نظام کیا ہے کہ جو ان کا فاضل ہوتا ہے، انہوں نے 10 گاؤں پہ ایک مرکز بنا دیا ہے، ایک سینٹرل لائبریری بنائی ہے 10 گاؤں پہ. 10 گاؤں کے بیچ ایک سینٹرل لائبریری، کچھ کمپیوٹر. صحیح ہے. ایک کمیونٹی ہال بنایا ہے، وہاں ہر گاؤں میں ایک عالم رکھا ہے. وہ عالم ایک فاضل کے انڈر میں آئے گا. صحیح ہے. 10 گاؤں میں عالم 10 ہو گئے.
اور ان 10 گاؤں کا ایک مرکز بنا جس میں کون بیٹھا ہے؟ فاضل کی ڈگری والا، اور وہ وہاں کے معاملات کو حل کرے گا۔ ان 10 گاؤں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی مسائل ہوں تو جو فاضل ہے وہ حل کرے گا، اور اس سے کوئی بڑا معاملہ ہوگا تو یہاں مکتبہ جعفریہ میں آئے گا۔ تو یہ نظام دیکھیے، ہماری کتنی بڑی قوم ہے، کتنے افراد ہیں، اور کتنا پیسہ ہے۔ پیسہ بھی ایسا نہیں کہ کم ہے، قوم کے پاس خدا کا شکر ہے اچھا خاصا پیسہ ہے، نہیں ہے تو نظام نہیں۔ صحیح ہے، سب اپنے اپنے میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کہیں انجمن ہے، کہیں جماعت ہے، کہیں کوئی شخص ہے، صحیح نا؟ اسی طرح سے ہم لوگ چل رہے ہیں، کسی نے اپنا سینٹر بنا لیا ہے، کسی نے کچھ کر لیا ہے۔ ایسا اجتماعی شکل میں اگر ہم کوئی کام کریں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام کا یہ نظام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ دیکھیے وکیل بھی کیا ہے، وہ رقم جمع کر رہا ہے وہاں سے، وہ دے رہا ہے کس کو؟ احمد ابن اسحاق راضی کو، صحیح ہے، اور ساری رقومات جمع ہو کے کہاں پہنچ رہی ہے؟ مین وکیل کو، اور مین وکیل کہاں لے جا رہا ہے؟ امام تک لے جا رہا ہے۔ امام تک۔ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق کے استاد احمد ابن اسحاق قمی اشعری، کون؟ شیخ صدوق کے استاد احمد ابن اسحاق قمی اشعری امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندے تھے، اور شیخ صدوق کی ولادت امام کی دعا سے ہوئی ہے۔ امام کی دعا، ان کے والد کے نام امام زمانہ کا خط ہے شیخ صدوق کے نام، جی، تو ان کی عظمت کم نہیں ہے، امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اور احمد ابن اسحاق قمی اشعری جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندے تھے، وہ شیخ صدوق کے کیا ہیں؟ استاد ہیں، یعنی ایک طریقے سے رابطہ ہے آپ کا کس سے؟ امام سے۔ جب امام کا انتقال ہوا تو آپ امام زمانہ کے وکیل قرار پائے، کون؟ احمد ابن اسحاق، صحیح ہے۔ حضرت کی طرف سے ان کے پاس خطوط آتے تھے، یہاں حضرت کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور وہ قم اور اس کے اطراف سے مالی حقوق اور رقومات کو جمع کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاتے تھے۔ احمد ابن اسحاق، یعنی سوچئے مرتبہ کیا تھا؟ نے سونے اور چاندی کی 160 تھیلیاں جو انہوں نے قم کے لوگوں سے وصول کیا تھا امام کی خدمت میں پیش کیا، الاحتجاج، صحیح ہے، اور اس سے ان رقومات کی چشمگیر مقدار کا اندازہ ہوتا ہے۔ چشمگیر مقدار کا، چشمگیر مقدار دیکھنا ہوگا ہمیں۔ کہہ رہے آپ کے ایک وکیل، چلیے اسے کل بتا دیں گے، بات کو مکمل کریں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کے ایک اور وکیل ابراہیم ابن مہزیہ احوازی، احواز اس وقت ایران کا علاقہ ہے کہ جو بارڈر پہ ہے کس کے؟ عراق کے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ عربی بھی بولتے ہیں بہترین، اور فارسی بولتے ہی بولتے ہیں جو کہ ان کے قوم کی زبان ہے۔ کہاں کے؟ احواز کے۔ اگر آپ کو عراق جانا ہے ایران سے تو آپ احواز ہو ہی کے جائیں گے، 2 راستے ہیں، ایک احواز ہو کے جاتا ہے۔ کے پاس بیت المال کا کچھ مال موجود تھا جو اسے امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ امام کی شہادت کے بعد ابراہیم بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد کو وصیت کی کہ وہ ان اموال کو صاحب الزمان کی خدمت میں پہنچائیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا، صحیح ہے، اپنے بیٹے محمد کو، اور اپنے باپ کی جگہ امام زمانہ کے نمائندے قرار پائے۔ امام کے تمام وکیلوں میں سلسلہ مراتب کے اعتبار سے محمد بن عثمان عمری سب سے سرِ فہرست تھے۔ محمد بن عثمان عمری کون ہے؟ عثمان بن سعید عمری کے فرزند۔ احواز میں کون تھا جی؟ احواز میں
ابراہیم بن محزیا، محزیار، اور دوسرے وکلا ان کے ذریعے سے امام سے رابطہ برقرار کرتے تھے۔ عموماً وہ اپنے جمع کیے ہوئے اموال اور وجوہات کو وجوہ شرعی کہتے ہیں، رقم شرعی کو، اور وجوہات کو انہی کے سپرد کرتے تھے، پھر وہ انہیں امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے۔ اور ان لوگوں کا ایک بڑا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت عالم فاضل، نہیں، ان کا کیا تھا، ان کی شخصیتیں جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ امام کی قربت کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔